السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد چند قواعد کی دہرائی بھی کریں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وليقترفوا ما هم مقترفون۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا،
والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ
إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت سن رہے تھے. ابھی ہم قواعد پڑھیں گے. سب سے پہلے ولو اننا، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. نزلنا میں زا کو تھوڑا سختی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور جو نون پر مد ہے، مد منفصل یہ کہلاتا ہے، اس کو تھوڑا لمبا کھینچ کر پڑھیں گے. الیہم الملائکۃ، لام پر جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں. مد متصل مد منفصل سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں. الملائکۃ میں جو تا ہے اس کو باریک پڑھیں گے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اس تا کو بھی باریک پڑھیں گے. وَحَشَرْنَا، را ساکن کو یہاں گول پڑھیں گے. قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر یعنی گول پڑھیں گے. تو قاعدہ کے مطابق را ساکن سے پہلے حرف پر جو ہے نا یہاں زبر ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے گول پڑھا را ساکن کو. علیہم کل شیء، حمزہ پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اخفا ہوا. اخفا یعنی نون ساکن کی جو نون ساکن یا تنوین کی جو مکمل آواز ہے وہ ادا نہیں کرتے بلکہ پوشیدہ اس کو پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد قاف، یہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے. قبلا ما، لام پر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے، اور ادغام کے ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ادا کی جائے گی. کانو لیؤمنو میں واو پر جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے. اسی طرح اللہ میں بھی مد منفصل ہے، اس کو بھی لمبا پڑھیں گے. این یشا، نون ساکن کا ادغام یا میں ہو گیا ہے، ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ادا کی جائے گی. یشا میں شین پر جو مد ہے مد متصل ہے، اس کو ہم زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. اللہ میں اللہ کا جو لام قاعدے کے مطابق یہاں گول پڑھا جائے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو زبر یا پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھتے ہیں. تو اللہ کا جو لام ہے اس سے قبل حرف جو ہے وہ حمزہ ہے جس پر زبر آیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم گول پڑھیں گے. ولیکنہ میں نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. اکثرہم، سا کو نرمی اور باریک کے ساتھ پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے. اس کے بعد یجہلون،
علامت وقف آیت ہے تو ہم نے یہاں وقف کر دیا، اور وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری جو حرف ہے اگر متحرک ہوتا ہے تو اس کو ساکن کر کے پڑھتے، اس وجہ سے ہم نے نون کو ساکن کر کے پڑھا، اور اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل حرف مد واو ساکن ہے، تو اس واو ساکن کو عموماً جس قدر کھینچ کر پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا اور مزید کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔